إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. رواہ ابو داؤد. حاضرین جمع اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میرے سورہ فجر کی چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں پڑھی. اللہ فرماتے ہیں: قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن ان میں نیکی کرنا اتنا ثواب ہے، دوسرے دنوں میں اتنا ثواب نہیں ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا: اللہ کے رسول، ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی جہاد کرے تو سب سے افضل عمل ہے، اس سے بھی افضل ہے کیا ان دنوں میں نیکی کرنا؟ ہاں جی، اس سے بھی افضل ہے. ہاں، کوئی آدمی نیت خالص کر کے جہاد کو گیا، اپنا مال بھی لوٹا دیا اور اپنی جان بھی قربان کر دیا، اس کا عمل افضل ہو سکتا ہے. تو بہت جلد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اگر پیر کے دن چاند دیکھے تو منگل کو 1 تاریخ ہے، اور اگر منگل کو دیکھے تو 4 شنبے کو 1 تاریخ ہے ذی الحجہ کی. اللہ رب العزت نے بہت سارے مخلوق کو پیدا کیا، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. فرشتوں کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو سب سے مقرب اور سب سے افضل فرشتہ بنایا. اسی طرح انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں، اور اس میں سب سے افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دنوں کو پیدا کیا، ہفتے میں 7 دن ہیں تو دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے. مہینوں کو پیدا کیا تو سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جو فضیلت چاہتا ہے، دیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے اپنے لیے. تو ویسے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حدیث اور قرآن کے اندر بیان کی گئی. حدیث کے اندر کہا ہے، قرآن کے اندر کہا ہے والفجر، فجر ہے، قسم ہے فجر کی. کون سی فجر؟ عرفے کی، عرفے کے دن کی فجر کی، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. یا یوں سمجھو کہ صاحب مینا کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کی فضیلت، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی قسم. وہ 10 دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک. اتنے افضل دن
پورے سال میں کچھ بھی نہیں ہے، سب سے افضل دن، ان میں نیکی کرنا اللہ بہت ثواب دیتا ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں رمضان میں نیکی کرتے، روزہ رکھتے، قرآن پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، صدقات و خیرات کرتے، سب کرتے نا، اس سے بھی افضل یہ 10 دن۔ لوگ سمجھتے نہیں، لوگ جانتے نہیں، سمجھتے رمضان ہی اس میں کچھ بھی نہیں، نہیں جی، دن کے لحاظ سے یہ جو 10 دن ہیں، فجر کی نماز سے لے کر رات تک دن دن، یہ افضل ہیں رمضان سے بھی۔ البتہ رمضان کی آخری 10 راتیں جس میں شب قدر ہے، راتیں افضل ہے، وہ دن یہ عرفے کے دن زیادہ، ذی الحجہ کے دن، ذی الحجہ کے دن زیادہ افضل ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان 10 دنوں میں جو نیکی کرتے اتنا ثواب دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، ہم نے روزہ رکھا جی، کسی بھی روزہ رکھا یا رمضان کا روزہ رکھا، اس کا ثواب بے حساب ہے، اللہ کو روزہ بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن کوئی آدمی نفل روزہ رکھتا ہے، فرض کا ثواب سب سے زیادہ، مثال کے لیے بتاتا ہوں کہ صاحب اس کا ثواب سب سے زیادہ، کوئی ذی الحجہ کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اس کا ثواب بھی بے حساب ہوگا، لیکن رمضان کے روزے سے کم، اس لیے کوئی فرض روزہ ہے۔ البتہ دوسرے مہینوں میں جیسے 13، 14، 15 تاریخ کو رکھتا ہے چاند کی، یا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، ان کا ثواب مثال کے لیے بتاتا ہوں 15% ہوگا، وہ نفل روزہ اگر ان دنوں میں رکھتا 100% اس کو ثواب ملے گا، اتنا زیادہ افضل ان کاموں ان دنوں میں، تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر محنت کریں گے تو روزانہ 3 پارے پڑھیں گے، 10 دن میں قرآن ختم کر دیں گے، یہ قرآن ختم کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور قرآن ختم کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ نیکی کے کام، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو تو بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ بڑی نیکیاں تو انسان کرتا ہی ہوگا، چھوٹی نیکیوں کی توجہ نہیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق اور طلیق۔ دیکھو چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے، تو لہٰذا معمولی نہ سمجھو۔ آپ کو تو یاد ہے کہ ایک آدمی جنت میں گیا، کیا اس کی نیکی تھی؟ چھوٹی ایک نیکی تھی، اس نے دیکھا راستہ ہے گزرنے کا، اللہ کے نیک بندے سب گزرتے، کوئی ڈالی نیچے آ گئی ہے، سب کو تکلیف دیتی، کسی کو سر کو لگتی، کوئی جھک کر جاتا، فلاں کرتا۔ اس نے کہا راستہ تکلیف دے رہا ہے، درخت اس کی ٹہنی نیچے آ گئی ہے، جا کے اتنا کاٹ دیا، راستہ صاف ہو گیا، اس نیکی کے بدلے اللہ نے اس کو جنت دی۔ پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی ہوگی جو خلوص کے ساتھ کریں گے اللہ کو پسند آ جائے گی، اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت دے گا۔ کتنی سب باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک غلط عورت، بدکار عورت توبہ کر لی ہوگی، یا پھر ایک مرد پیاس بہت لگی، اس کو تلاش کیا، کنواں ملا، جا کے پانی پیا جی اتر کے، جب چڑھ کے کنویں سے آ کے دیکھا کتا زمین جو گیلی زمین تھی اس کو چاٹ رہا ہے، پیاسا، کہا کہ صاحب اس کو بھی بہت پیاس لگی ہے، کنویں کے اتر گیا، پھر جو ہے پانی لا کے کنویں کو اس کتے کو پلا دیا، اس کی وجہ سے اس کو جنت ملی۔ چھوٹی نیکی نہیں سمجھنا، برائی، ہاں چھوٹی برائی بھی بڑی سمجھنا، اور چھوٹی نیکی بھی بڑی نیکی سمجھنا، لیکن چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا، بڑی نیکی سمجھنا، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں آدمی کیا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا اللہ کی،
नफिल नमाजें जितनी चाहे पढ़ सकता है। रोज़ा रखेगा क्या? हाँ, चाहे तो रोज़ा रखेगा। अरफे का रोज़े की फजीलत आइंदा बयान करेंगे, आइंदा जुमे के खुतबे में। पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख रोज़ाना रोज़ा रखना चाहता है रख सकता है, सिवाय हफ्ते के दिन के। हफ्ते के दिन नफिल रोज़ा रखना वो बाज़ उलमा के पास जायज़ नहीं है। बाकी हर दिन, जुमे के दिन भी रोज़ा रख सकते हैं, उससे पहले या उसके बाद। उसके बाद चूँकि हफ्ता पड़ता है इसलिए नहीं। जुमेरात जुमा रख सकते रोज़ा। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ये जो ज़िल्हिज्जा के महीने में अल्लाह के रसूल को रोज़ा रखते हुए मैं नहीं देखी। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ज़िल्हिज्जा के महीने में रोज़ा रखते थे। इसकी तावील ये की गई कि अल्लाह के रसूल कभी रोज़ा रखते कभी नहीं रखते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी थी तो उस दिन रोज़ा नहीं थे आप। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी थी तो रोज़ा थे। इसलिए किसी ने ये नहीं कहा रोज़ा रखना जायज़ नहीं, कोई ऐसा नहीं बोले। हाँ, सुन्नत कहना ये ज़रा मुश्किल है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल यानी 9 दिन के रोज़े, 10वां रोज़ा तो नहीं रख सकते, उस दिन तो ईद है और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। तो लिहाजा मुसलसल कोई रखना चाहता है रोज़ा रखेगा। और रोज़ा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, और रोज़ेदार के मुँह से जो बू आती है वो मुश्क से भी ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। लिहाजा रोज़ा रख सकते हैं पूरे दिनों में। उसके अलावा और नेकियां क्या हैं? सदक़ा खैरात, अल्लाह के रास्ते में देना दिलाना, गरीबों की मदद करना, उनका ख्याल करना, कुरान पढ़ना, फिर उसी तरह रिश्तेदारों का ख्याल करना, अपने गरीब भाइयों का ख्याल करना। ये जितनी नेकी है सोच सोच के इन 10 दिनों में 9 दिनों में जितनी नेकी हम कर सकते हैं सब करना चाहिए। हमारी नेकियां बर्बाद क्यों होती हैं, या हम नेकी क्यों दुनिया भर की बातें करते रहते हैं? बात करने की वजह से नेकी करने का मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए समझें, फजर की नमाज़ पढ़ के बैठे, बस हदीसों के मुताबिक जो आदमी के फजर की नमाज़ पढ़ के अपनी जगह बैठे हुए अल्लाह से दुआ करते रहेगा, याद करते रहेगा, ज़िक्र अज़कार करते रहेगा, सूरज निकल के ज़रा बुलंद हो गया 10-12 मिनट, 2 रकात नमाज पढ़ा, एक उम्रे का सवाब। और दूसरी हदीस में आया एक हज का सवाब, ऐसे भी कहा एक हदीस में। तो देखिए अब इतनी बड़ी नेकी है ना। फजर के बाद जल्दी से जल्दी मस्जिद को जाने की कोशिश करते हैं, कोई चाय पीने के लिए, कोई घर को जाने के लिए, कोई किसी से बात करने के लिए। बातें ज़्यादा होती हैं। शब क़दर में ऐसी होती है ना, आदमी अल्लाह से दुआ करते हुए अलग बैठ जाता है, दुआ करता है, किसी बाजू के साथ बैठ गया, बात करने लगते हैं, साहब क्या खाए क्या पिए, कल क्या करेंगे, पूरी रात बेकार हो जाती। वैसे ही समझिए इन 10 दिनों में बेकार बातचीत, ला यानी बातचीत, गैर मुफीद बातचीत भी कम से कम करना चाहिए। अल्लाह से बात करो, जितना चाहे अल्लाह से बात करो। और अगर हो सके तो फजर की अज़ान से पहले, हमारी मस्जिद में जो अज़ान होती है उससे पहले एक आधा घंटा पहले उठे, दुआ किए अल्लाह से। कितनी मुश्किलात हैं, कितनी परेशानियां हैं लोगों को, हमको भी परेशानियां, आपको भी हैं, और सब इस मुल्क के बहुत सारे मुसलमानों को, यूपी में, झारखंड में, उधर सब कितनी तकलीफ़ है मुसलमानों को, उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं ना। कम से कम ये भी कर सकते हैं इन 8-10 दिनों 9-10 दिनों में तहज्जुद का भी एहतिमाम करके अल्लाह से दुआ कर सकते हैं।